السلام علیکم میرے دوستوں، پیارے بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں۔ ایک لیٹ نائٹ ویڈیو آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں، اور آپ کو سلام ہو میری طرف سے، منصف اوان کی طرف سے، قانونی ٹی وی کی طرف سے، اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے۔ دوستو، وہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہمارا جو وزیر اعظم ہے نا جی، اب اس کے ساتھ دیکھیں، عمران خان کے ساتھ بھی ہمیں وزیر اعظم کا لفظ لگانا پڑ رہا ہے۔ جیسے مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میں اس کو وزیر اعظم نہیں مانتی، لیکن مجھے مجبوراً اس کا نام لینا پڑتا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ ایسے نااہل اور نالائق آدمی کو بٹھایا گیا ہے جس کی ہر روز کوئی نہ کوئی نئی داستان آ جاتی ہے۔ آپ کو سٹوری سناتا ہوں اس کی۔ ہر تقریر کے بعد اس کی متنازع گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے دن حلف سے لے کے اب تک اس نے اتنی بونگیاں ماری ہیں، یہ بونگا خان ہے، اس نے اتنی بونگیاں ماری ہیں، اتنی چبلیاں ماری ہیں، چاہے وہ اسلامی لحاظ سے اس کی دیکھیں گفتگویں، یا دنیا کے لحاظ سے، سیاست کے لحاظ سے۔ قسم سے کوئی ویژن ہی نہیں ہے یار۔ میں اس لیے نواز شریف کی تعریف کرتا ہوں کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ پاکستانیوں خبردار، کسی اناڑی کو منتخب نہ کرنا۔ آج پتہ لگا ہے کہ ایک جاہل اور اناڑی بندہ آ جائے تو اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ لٹل نالج از ڈینجرس۔ نیم حکیم خطرہ جان۔ نیم حکیم ہے یہ، نیم حکیم خطرہ جان۔ اس نے کل ایک انٹرویو دیا ہے اپنے ایک پسندیدہ چہیتے اینکر کو، اس کا نام بھی عمران خان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس نے انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب، میرے ایک بہنوئی کا، عمران خان نے کہا ہے، میرے ایک بہنوئی کے پلاٹ کا مسئلہ تھا، تو جس کے لیے میں نے یہ ساری تگ و دو کی اور آئی جی تبدیل کیے اور بدنام زمانہ سی سی پی او عمر شیخ کو لگایا۔ اب اس سے اس کا اندازہ لگا، اور یہ بات اس نے خود کی ہے، یہ کوئی میں الزام نہیں لگا رہا یا کوئی دوسرا بندہ الزام نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا الزام ہوتا ہے، یہ خود اس نے اپنے انٹرویو میں تسلیم کی ہے کہ جناب وہ دیکھیں پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس، دیکھیں جی وہ فلانا کھوکھر اور فلانا اور یہ ہے وہ ہے، اور میرے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تھا۔ اس وزیر اعظم نے 3 آئی جی تبدیل کیے ہیں، 3 آئی جی پنجاب کے، اسی کام کے لیے، پلاٹ کے لیے۔ اور پھر وہ ایک ایسے آدمی کو اس نے سی سی پی او لگایا ہے جس کے اوپر ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے کہ سر جی یہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ یہ بدنام ہے، اور اس نے آتے ہی جس طرح کے بیانات دیے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب اس کا کیا علاج کیا جائے یار، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ ہم تو یہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل غیر تجربہ کار، جو کونسلر بھی ایک نہیں بن سکا تھا، اس کو آپ نے ملک دے دیا ہے، اور آج ملک تباہی کے دہانے پہ چلا گیا ہے، گڑھے میں پہنچ گیا۔ نواز شریف نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو گڑھے میں پہنچا دیا ہے۔ اب اس کا ہم کیا کریں اس کا؟ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی دے دیتا ہے کہ جناب وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، اور جو اس نے پھر ٹیم سلیکٹ کی ہے، ماشاءاللہ بندہ خود نالائق ہو نا، ٹیم اچھی ہو تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سارے کھوٹے سکے ہیں، اور مریم اورنگزیب کے وکیل سارے کرائے کے ترجمان ہیں۔ ہم کس کس کا نام روز لیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، ان کی زبان دیکھیں، یہ زبان دیکھیں اس کی۔ امین گندہ پوری یار، او مائی گاڈ، شہباز گل، او مائی گاڈ،
زلفی بخاری، مراد سعید، یار یہ کیا شخص ہیں یہ دیکھا نا اندر کی باتیں کیسے نکلی ہیں. ادھر ہم کہتے تھے نا کہ آئی جی پنجاب کیوں یار تبدیل ہو رہے ہیں، وہ تو ایک پلاٹ کا مسئلہ تھا سارا، کوئی قومی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پنجاب کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی عوام کا مسئلہ نہیں تھا، عمران خان کے بہنوئی کے پلاٹ کا مسئلہ تھا. لو سن لو یہ کہانی، عمران خان کے بہنوئی کا پلاٹ کا مسئلہ تھا، اس لیے CCPO کو لایا گیا ہے اور اسی لیے 3 IG تبدیل کیے ہیں. لوگوں آپ کو مبارک ہو. یہ کہتا ہے کہ میں نے جناب نہ کوئی سفارش ماننی ہے، نہ میں تو اصولوں والی میری حکومت ہے، اصولوں والی. یہ اصولوں والی حکومت ہے. دیکھ لیں اس طرح ان کے ہر چیز میں آپ کو نکلیں گی. یہ سر جی اب ایک بندے کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، وہ کیا کرے؟ اس کو بٹھا دیے گئے اتنے بڑے ٹرک کے اوپر، سٹیئرنگ کے اوپر، اور اس کو کوئی گیئر لگانا ہی نہیں آ رہا کہ میں اس کو گیئر کیسے لگاؤں اور اس کو میں چلاؤں کیسے اور دوڑاؤں کیسے. اور پوری قوم اس میں بیٹھی ہے جناب، اس میں وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، ٹکریں پہ ٹکریں مار رہے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جو بیان دے رہا ہوں یہ کیا دے رہا ہوں. ہمیں اسی دن اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ جب اس نے حلف اٹھایا اور اس کے اوپر اس نے آج تک معذرت نہیں کی، تو جب حلف اٹھایا عارف علوی نے اس سے وہ لیا حلف، خاتم النبیین یہ نہیں کہہ سکا، یہ لفظ وہ نہیں کہہ سکا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہہ سکا اور اس نے معذرت نہیں کی. اور بھی کتنی چیزیں اسلامی حوالے سے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، اس نے کبھی معذرت نہیں کی کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور مجھ سے پڑھا نہیں گیا اور میں آئندہ اس کو ٹھیک کر لوں گا. اس طرح کی بے شمار اس کی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں. آج کل سرفراز نواز کی، اس کا سابق کرکٹر، وہ کیا کہتا ہے، سرٹیفائیڈ طریقے سے اس نے بتایا ہے کہ جناب یہ چرس بھی پیتا ہے، یہ نشے بھی کرتا ہے، اس نے جوا بھی کھیلا ہے، اس نے بال ٹیمپرنگ بھی وہ خود اپنی کتاب میں لکھا ہے اس نے کی ہے. تو یار کون سا کام رہ گیا تھا پھر یہ صادق اور امین؟ او مائی گاڈ، ثاقب نثار تجھے قوم معاف نہیں کرے گی، قسم سے نہیں معاف کرے گی. تم نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، پاکستان کے ساتھ مذاق کیا ہے. میرے ساتھ کیا ہوتا تو ہم معاف کر دیتے، کسی اور کے ساتھ کیا ہوتا. تم نے قوم اور ملک کے ساتھ، جو لوگ اس کو لائے ہیں، جو لوگ لائے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں اس کی باتوں کے، وہ بری و ذمہ نہیں ہیں. ان میں مین ثاقب نثار اور جو خلائی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، یہ لانے والے ہیں، یہی ذمہ دار ہیں، یہی ذمہ دار ہیں. یہ آج بھی یہی جواب دہ ہیں اور قیامت والے دن بھی یہی جواب دہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے پاکستان کو بچائے، ہمارے ملک کو بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچا اور پاکستان کو اس کے شر سے بچا. ہمیں بے شک نقصان پہنچا لیکن پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور اس ملک کو نقصان نہ پہنچے. یہ ہماری ریکویسٹ ہے. اوکے میرے دوستو، یہ مڈ نائٹ کی ویڈیو تھی، اس لیے میں نے تھوڑا سا آواز ہلکی رکھی ہے. پتہ نہیں آپ تک آواز صحیح پہنچی ہے کہ نہیں. خدا حافظ.